دادا LCD تو کدی اپنی کتے تو وہ بھی چند گھر ہوار ہے کئی چھٹ گئے نے کر دیں جناب جلیبیاں دی پلیٹ لے علی علی خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم صلوات سارے سیمان میں کے بلند کر اللہم خشنودی مولا صاحب الزمان بلند تر صلوات اللہم صلی اللہم کل ولیک الحجت من الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربین الوجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشفر صدر الحسین بظہور الحجت القائم نادی مظہر العجائب تاجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم مسین جلی بے علی دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس لیلت القدر کے صدقے میں اس مولا کی آمد کے صدقے میں ہم سب کی شرعی حاجات کو مالک پورا فرمائے مالک اس محفل میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس آج کی رات کا صدقہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دے مالک محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما چاچا محمد حسین نذیر شبیر رمضان دوسرے صاحبان جس نے جتنا بھی اس مقدس محفل میں جتنا بھی حصہ ڈالا ہے مالک ان سب کے رزق میں اضافہ فرما میرے اللہ بحق محمد و آل محمد آج کی رات کے صدقے میں ہمارے بارے آقا صاحب الزمان کا جلد ظہور فرما مالک ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما بار محمد و آل محمد ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین الکافرین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وَلَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائک علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی صلوات سارے صحبان مل کے بلند تاک پڑھئے اللہ
عزیزان من، بزرگان ملت، سب سے پہلے عرض تو یہ ہے کہ آج کی رات اتنی عظیم ترین رات ہے کہ اس رات میں خوشی میں اللہ نے جہنم کی آگ بجھا دی ہے۔ آج کی رات کے صدقے میں کسی کے دل میں کوئی بھی خواہش ہو، محفل ہو، مجلس ہو، جشن پاک ہو، تو یہاں پہ معصومین کا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ پیغام لے کے آپ کا واپس دربار الہی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرے علی کے آنے کی خوشی میں نے بکھی میں مسلمانوں کو، مومنوں کو، موالیان حیدر کرار کو خوش ہوتے دیکھا ہے، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آج کی اس محفل کی خوشی میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ صبح 13 رجب ہے، صبح کا دن، بسم اللہ، 13 بولو میرے نام، 13 رجب ہے، ہر گھر کو سجا دو۔ صبح 13 رجب ہے، پیغام ہے، میرا میسج ہے، بیٹا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، موالیان حیدر کرار ایک چھوٹا سا مداح خان سمجھتے ہوئے میری فرمائش کو پورا کیجئے۔ صبح 13 رجب ہے، ہر گھر کو سجا دو، ہنس کے منافقین کے کلیجوں کو جلا دو۔ ہائے ہائے ہائے، بولو یا اللہ حسین میرے نام، سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے، سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے، اے علی مولا، علی مولا۔ صبح 13 رجب ہے، ہر گھر کو سجا دو، ہنس کے منافقین کے کلیجوں کو جلا دو، حیدر کو مٹانا بہت دور ہے تم سے، جرت ہے تو کعبہ کی دیدار کو مٹا دو۔ ہائے ہائے ہائے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بولو گے میرے نام، دونوں ہاتھ بلند کر کے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ صبح 13 رجب ہے، ہر گھر کو سجا دو، ہنس کے منافقین کے کلیجوں کو جلا دو، حیدر کو مٹانا بہت دور ہے لیکن کعبہ میں لگی ہوئی دیدار کو مٹا دو، پھر پتہ چلے کہ علی بادشاہ کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، مولا علی بادشاہ کو اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے تو نہیں مٹا سکتا، ہاں ایک صورت میں مٹ سکتا ہے، توجہ، ایک صورت میں مٹ سکتا ہے۔ کیسے؟ پہلے کعبہ گراؤ، مسجد ہٹاؤ، تمہیں پتہ چلے گا، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، علی کا جانا یاد رہے گا، جانا بھی یاد رہے گا۔ خانہ کعبہ میں علی بادشاہ، اچھا عجیب فلسفہ ہے یار، چچا جی میری سمجھ سے باہر ہے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ بسم اللہ۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا فاطمہ بنت اسد، ان کی عظمت میں بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ گھر سے نکلی، چلتی چلتی خانہ کعبہ کے قریب آئی۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، توجہ، خاندان ہاشم کی عزت ہے جناب فاطمہ بنت اسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ بی بی گھر سے نکلی، شریعت کہتی ہے کہ جب بیوی گھر سے نکلے تو شوہر سے اجازت لے، توجہ لے علیہ حسین، اجازت لے کے نکلے۔ اس وقت جناب ابو طالب چابی بردار تھے خانہ کعبہ کی، چابی بردار ہیں جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد کا گھر والے ہی متولی کعبہ ہیں،
بی بی گھر سے اجازت لے کے پوچھا میں نے نکلی؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں نکلی طواف کعبہ کے لیے۔ جب بی بی طواف کعبہ کر رہی تھی تو جبرائیل وحی لے کے آیا، بی بی ابھی ابھی دیوار پھٹے گی تو اندر چلی جانا۔ دیوار پھٹی، بی بی اندر داخل ہو گئی۔ 3 دن تک 13، 14، 15، 16 رجب تک بی بی خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ مکے والے حیران ہو گئے، گرد و نواح کے سارے مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جو رات کو بیٹھتے تھے وہ دن والوں کو بتاتے، جو دن کو بیٹھتے تھے وہ رات والوں کو بتاتے کہ 3 دن ہو گئے بی بی اندر دیوار پھٹی، بی بی اندر چلی گئی۔ 3 دن ہو گئے بی بی باہر نہیں آئی۔ تیسرے دن جا کے جناب ابو طالب نے کنجی سے تالے کو کھولا، پاک رسول اندر داخل ہوئے۔ پاک رسول کے ہاتھوں پہ امامت کا چراغ روشن ہوا۔ جب امامت کا چراغ مولا علی بادشاہ نبی پاک کے ہاتھوں پہ آئے، کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں کہ قرآن پاک سناؤں؟ کہا یا علی تو کچھ نہ سنا، مجھے پتا ہے تو میرا وسیع ہے۔ رجب کی 13 تاریخ تھی، بعثت رسول کی منظر قریب تھی۔ فاطمہ بنت اسد بے جھجک یوں داخل ہو گئی جیسے اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ خانہ خدا میں نور خدا چمکا، ہتف کی آواز آئی، اس نور اولی پہ الطاف دلی رکھنا، فاطمہ بیٹے کا تم نام علی رکھنا۔ ادھر رسالت کے دستے دعا بلند ہوئے، حبیب خدا نے خدا سے دعا کی، ضرورت ہے مشکل میں مشکل کشا کی، بٹانے کو ظلمت کی تنویر دے دے، شجاعت کی زندہ تصویر دے دے، دیا ہے جو قرآن تو تفصیل دے دے۔ اگر چاہتا ہے کہ ہو دین کامل، امامت کو کر دے رسالت میں شامل۔ بسم اللہ امامت کو کر دے، بسم اللہ امامت کو، بسم اللہ۔ رجب کی 13 تاریخ تھی، بسم اللہ رہتے امامت کو کر دے، بسم اللہ شاہی، امامت کو کر دے رسالت میں شامل۔ تیسرے دن نبی خدا نے میرے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے خانہ کعبہ سے باہر دیکھا دنیا والوں نے شاید، دیکھتے ہی دیکھتے نبی خدا نے میرے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، یا علی تو میں اور میں تو میں اور میں تو۔ عجیب ماجرا ہے، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، علی آیا ہے تو میرے گھر میں۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار، جس نے بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا ہے، آواز پروردگار ہے یا رسول اللہ زمانے والوں کو بتا، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔ جب لے کے نبی خدا باہر نکلے، سارے مکہ کے سردار اکٹھے ہو گئے۔ کہا ابو طالب سے، جناب ابو طالب اس بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا گھر کی طرف۔ کہا نہیں، اس پتھر پہ لٹاؤ، کیونکہ یہ ایک مکے میں بہت بڑی بات تھی کہ جب بچہ بھی پیدا ہوتا تھا تو اس پتھر پہ لٹاتے تھے۔ اس پتھر پہ جب بچے کو لٹاتے تھے، پھر اژدہا سانپ آتا تھا، اس کو ڈنگ مارتا تھا، اگر وہ ناجائز ہوتا اسے ڈنگ لگتا، اگر حلال زیادہ ہوتا تو اژدہا اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں بھی لٹا دیتا ہوں۔ جب جناب ابو طالب نے اس پتھر پہ علی المرتضیٰ کو لٹایا اور اژدہا کو چھوڑا، جب وہ سانپ مولا علی کے قریب آیا، مولا نے 2 انگلیاں ڈال کے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فاطمہ بنت اسد نے دیکھ کے کہا یہ آج کے بعد میرا بچہ حیدر ہے، حیدر چیرنے والا، مار دینے والا۔ علی بادشاہ 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد جناب ابو طالب اپنے گھر میں لے کے آئے کہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں
پروردگار عالم نے اپنے مسلمان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں کو کہا ہے، اے زمین پر رہنے والوں، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی۔ ولایت علی ابن ابی طالب بہت بڑا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے نجات پا گیا، وہ عذاب الہی سے نجات پا گیا۔ عزیزان من، کون آ گیا کہ دشت بھی گلزار ہو گیا؟ توجہ ناز حسین، کون آ گیا کہ دشت بھی گلزار ہو گیا؟ خواب خلیل خواب سے بیدار ہو گیا۔ سمجھو کہ ناز حسین، کون آ گیا کہ دشت بھی گلزار ہو گیا؟ خواب خلیل خواب سے بیدار ہو گیا۔ عسکر کو لے کے شبیر نے، توجہ ناز حسین، عسکر کو لے کے شبیر نے یہ کہا، اب کربلا کا قافلہ تیار ہو گیا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ کربلا کا قافلہ تیار ہو گیا۔ جنت کو شاہ کا عزادار چاہیے، جنت کو شاہ کا عزادار چاہیے، جہنم کو بس گناہگار چاہیے۔ کھولتا ہے بند کرتا ہے علی اصغر مٹھیاں، کھولتا ہے بند کرتا ہے علی اصغر مٹھیاں، چھوٹے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ معراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا، توجہ ناز حسین، معراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا، اللہ اور علی میں کوئی پردہ نہیں دیکھا۔ معراج محمد میں بھی ایسا نہیں دیکھا، اللہ اور علی میں کوئی پردہ نہیں دیکھا۔ دیوار پھٹی دیکھ کے آنکھیں پھٹ گئیں، یار بولو ناز حسین، دیوار پھٹی دیکھ کے، دیوار پھٹی دیکھ کے آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا آپ نے پہلے کبھی کعبہ نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی پہلے کعبہ نہیں دیکھا؟ سلمان کو معراج دکھا کے اس نے کہا، سلمان کو معراج دکھا کے اس نے کہا، خاموش سمجھ بس کچھ نہیں دیکھا۔ حیدر کی طرف دیکھ کے پھر بھی یہ گلا ہے، توجہ ناز حسین، حیدر کی طرف دیکھ کے پھر بھی یہ گلا ہے، ہم نے کبھی اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ حیدر کی طرف دیکھ کے اب بھی یہ گلا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندے تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے بہت نظر آتے ہیں، لیکن دوزخ میں علی کا کوئی بندہ نہیں دیکھا، دوزخ میں علی کا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ مل مل کی آنکھوں کو بہت دیکھا ہے کئی بار، مل مل کی آنکھوں کو دیکھا ہے کئی بار، جنت میں کوئی دشمن زہرا نہیں دیکھا، جنت میں کوئی دشمن زہرا نہیں دیکھا۔ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھو، علی کے گھر چاہنے والوں کے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھو، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھو، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھو۔ ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، توجہ ناز حسین، ظہور آج اگر ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبہ میں ایک ساتھ دو علی دیکھے، ہائے ہائے ہائے، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو علی دیکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے محمد والے محمد صلی اللہ بابا بلانتا صلوات۔
ایک دفعہ پھر سو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ وعباداً فلا يرون وقرباً فشاهد نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا صلوات اشرف الانبیاء رسول المسدد ومطاہر الامجد والمحمود الائمہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد یا علی یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے یا علی حسین نام بھلا لگتا ہے تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے صلوات ایک بار پھر صلوات میں علی دا ناچا ہے جتھے رب دا پاک سلام آندا ہے میں علی دا ناچا ہے جتھے رب دا پاک سلام آندا ہے ایندے گھر دی شان دتاواں آپ کو قرآن سناواں ایندے گھر دی شان دتاواں آپ کو قرآن سناواں اے دوارے تے بن جبرائیل غلام آئے محلی دا ناچا ہے جتھے رب دا پاک سلام آئے صلوات ہٹ جا مریم ود نہ کر تو بلند جمن دے جانے ہٹ جا مریم
میں ضد نہ کر تو اے بلند جمن دے جانے دو جہاں دے سجدہ گاہے میرا گھر ہے روب جمانے دو جہاں دے سجدہ گاہے میرا گھر ہے روب جمانے میں خدا ہاں تو بطولے تائیں پہ آتم جیندہ ہاں میں خدا ہاں تو بطولے تائیں پہ آتم جیندہ ہاں اتنے نبی جم دے اے جات فقط امام آدھے صلوات کرو علی آگے علی آگے علی آگے علی آگے علی آگے علی آگے بت ٹر پہ چپ کر کے ایک میں کو آکھنے آؤ بت ٹر پہ چپ کر کے ایک میں کو آکھنے آؤ حالات بدل گئے ہیں کوئی اور ٹھکانہ بناؤ علی آگے علی آگے علی آگے صلوات کرو گھبرا نہیں ماں ہے دردی تو وارت ہے گھر دی گھبرا نہیں ماں ہے دردی تو وارت ہے گھر دی اور تیری جھولی وچ قرآن اے گل رب اکبر دی ہویا حکم ملائکہ نو ونجو عرش بری نہ سجاؤ اج جنت دے بوہے تے تو سنا دے علی لکھواؤ علی آگے علی آگے علی آگے علی آگے صلوات دنیا تے پہلا امام اند کپڑے جنت جو ویتیں دنیا تے پہلا امام جے لوڑ ہدایاں دی اوے طہورا لے کے جاؤ ایسا کی کوثر ہے کوثر نال غسل ڈواؤ علی آگے علی آگے مجمع سارا ہی سمجھدار ہے ٹھیک ہے بات نہیں کرنا چاہتا اور سارے بھول گئی رام کہانی اے منگدا ہے گھٹ پانی اور میں کو نظر نہیں کوئی شایانی میری گن گئی تر میدانی آنکھ پاک پیغمبر کو اور میری جان تے اج بچواؤ ہاتھ بارے حیدر دا فرمایا پتواؤ علی آگے بابا نے بلا السلام
یثرب نو جامنائے یثرب نو جامنائے اور رل سیرا گامنائے رل سیرا گامنائے سرور دے گھر علی دی سرور دے گھر علی دی بارات آونائے یثرب نو جامنائے یثرب نو جامنائے رل سیرا گامنائے سرور دے گھر علی دے بارات آونائے یثرب نو جامنائے صلوات یاسین دائے صحرا او شادی مولا علی دی عمران دائے ویڑا او مریم نے فاطمہ نو مریم نے فاطمہ نو دلہن بناونائے یثرب نو جامنائے یثرب نو جامنائے رل تیرا گامنائے سرور دے گھر علی دی بارات آونائے یثرب نو جامنائے یثرب نو جامنائے صلوات او چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ کون پیادہ ہے اللہ پیادہ ہے او چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ او عرشی تے فرشی رل کے بارات نو سجاؤ او تیرا بندی دے ویلے تیرا بندی دے ویلے میں آپ آونائے یثرب نو جامنائے یثرب نو جامنائے اور رل سیرا گامنائے سرور دے گھر علی دی بارات آونائے یثرب نو جامنائے صلوات ایک بار پھر صلوات نور تے ناری آئے خاکیاں جشن منائے نور تے ناری آئے خاکیاں جشن منائے چڑھے آئے سب نو چائے علی دی اج سال گرائے تیرا رجب گئے آئے علی دی اج سال گرائے نور تے ناری آئے خاکیاں جشن منائے نور تے ناری آئے خاکیاں جشن منائے چڑھے آئے سب نو چائے علی دی اج سال گرائے تیرا رجب گئے آئے علی دی اج سال گرائے سارے حلالیاں نے مست موالیاں نے سارے حلالیاں نے مست موالیاں نے محفل لئی سجائے علی دی اج سال گرائے تیرا رجب گئے آئے علی دی اج سال گرائے درود پڑھے محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں جشن میں بیٹھے ہیں, جشن والا نعرہ لگائیں. لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر. محمد رسول اللہ نعرہ رسالت. محمد رسول اللہ نعرہ رسالت. پوری طاقت سے بازوؤں کو بلند کر کے علی ولی اللہ نعرہ حیدری حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. اہل بیت تمام دشمنوں اور قاتلات لعنت. واضح بلند تر صلوات. دعا ہے پروردگار عالم طیبہ طاہرہ صدیقۃ القرب کے صدقے میں اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. بانی نجش حاضری نجش سمعی نجش کہ میرا مولا تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. میرا اللہ جہاں مفتون نجس سلام اللہ علیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا اللہ جہاں مفتون نجس سلام اللہ علیہ کے اساتذہ کو صحت کلی عطا فرمائے. میرا اللہ جہاں مفتون نجس سلام اللہ علیہ کے طلباء کے علم میں اضافہ فرمائے. میرا اللہ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, میرا اللہ ہمارے بار میں حاجی کا ظہور جلد سے جلد عطا فرمائے. درود پڑھے محمد آل محمد. بسم اللہ. جی اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھوں گا کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, کس بندے کو سمجھ آئے گی. شادی آپ کی دعائیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسلام کے واحد محسن جس کی آغوش میں نبوت لوریاں لیتی رہی. مولا سلامت رکھے. جس کی آغوش میں نبوت لوریاں لیتی رہی, جس کے بوڑھے بازو اسلام کے لیے طاقت بن گئے, جس کی ابا کے دامن میں آخری نبوت اور پہلی امامت نے لوریاں سیکھ کر جوانی کے آداب سیکھے. مولا سلامت رکھے. جس کی ابا کے دامن میں آخری نبوت اور پہلی امامت نے لوریاں سیکھ کر جوانی کے آداب سیکھے. جس کے دسترخوان پر, میں کہہ رہا ہوں جس کے دسترخوان پر علی اور نبی پلتے رہے. مولا سلامت رکھے. آج تک ابو سفیان کی نسلوں کو ضد ہے کہ وہ مومن نہ تھا. شاید میں ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنے نہیں لگا ہوں, کیونکہ ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا توہین ابو طالب ہے. جنہیں سمجھ آئی ہے, ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب ہے. مولوی تو بے شرمی کرتا ہے, فرق کسی میں نہیں اور ایمان صرف علی کے باپ کا. فرق کسی میں نہیں اور ایمان صرف علی کے باپ کا. اور باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ کہ وہ کون تھے. جو چپ ہے ان سے پوچھتا ہوں تھے بھی یا نہیں تھے. مولا سلامت رکھو. بی بی سید آپ کو شاداب خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ تھے کہ وہ نہیں تھے. لیکن ایمان ابو طالب کا مسئلہ رمضان بھائی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر کل ایمان کا باپ مومن نہیں تو پھر کسی کا باپ مومن نہیں. مولا سلامت رکھے. اگر یہ مومن نہیں تو پھر کوئی مومن نہیں. اب یہ جاہلانہ فکریں ختم ہو جانے چاہیے کہ بھئی جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھنا شرط ایمان نہیں ہے. جو بندے حیران ہو گئے ان کی توجہ چاہتا ہوں. لوگ کمیوں کی تعریف کرتے ہیں, مجمع سبحان اللہ کہتا ہے. میں کائنات کے سب سے بڑے سید کا تذکرہ کر رہا ہوں. مولائن اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھتا اسے کہا کہ جسے علی خیرات دے رہا ہو, جسے علی خیرات نہ دے اس کو تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, جشن میں کیسے کھل جائے. مولا سلامت رکھے. یہ بھی سید آپ کو شاد ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ایمان ابو طالب کا مسئلہ نانوی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. کلمہ پڑھے بغیر ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے. کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے, اور کلمہ پڑھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں. کہ اللہ نے پہلی وحی میں محمد مصطفیٰ سے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے.
کہ اللہ نے پہلی وحی میں محمد مصطفیٰ سے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھو؟ کلمہ پڑھے بغیر نہ جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ اسلام کی 4 بڑی خواتین میں جناب آسیہ کلمہ بھی نہیں پڑھا اور مومنہ بھی ہے۔ میں نے کہا بی بی کلمہ پڑھ، انہوں نے کہا نہیں قتل ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوں۔ کتنا نیک کردار ہے جناب آسیہ کا، فرعون کے گھر میں رہتی ہے لیکن ایمان خراب نہیں ہوا۔ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں، جنہیں اللہ کے دین سے پیار ہوتا ہے، وہ فرعون کے گھر رہ کر بھی نیک رہتی ہے، اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ مولا سلام رکھے، جنہیں سمجھ آئی مولا سلام رکھے۔ بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد رکھے، خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کتنا سمجھدار مجمع ہے، وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کتنا سمجھدار مجمع ہے۔ میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ پہچان گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ رہتی تھی نبی کے گھر لیکن اولاد کو یہ درس دیتی تھی کہ تیرے باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، تیرے باپ نے سارا خرچہ کشتی پر کر دیا ہے، پانی ہے کوئی نہیں، ریت پر کشتی چلائے گا۔ شاید حالانکہ کائنات آدم و عالم میں اس گھر میں جبریل آتا تھا، وہی آتی تھی، لیکن لڑکا بگڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی تربیت ہی غلط تھی۔ اگر ماں کی تربیت ٹھیک ہوتی تو نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا، نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا۔ کائنات میں کوئی مولوی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ نوح نبی کی بیوی رابعہ کا بیٹا خراب تھا۔ ہر کسی نے یہی کہا نوح کا بیٹا نافرمان ہے، نوح کا بیٹا نافرمان ہے، نوح کا بیٹا نافرمان ہے۔ تو جو چاہتا ہو نوح کا بیٹا نافرمان ہے۔ پر یہ کیا بات ہوئی؟ تربیت ماں کی غلط تھی، بدنامی نوح کی ہو گئی، اور اللہ کو اپنے نبی بڑے پیارے ہیں۔ اسی دن سے قدرت نے فیصلہ کیا آج کے بعد اپنے کسی ایسی نبی کی بیوی کو اولاد ہی نہیں دونا۔ جنہیں سمجھ آئی مولا سلام بیوی سیدہ آپ کو شاد آباد، آج کے بعد اپنے کسی ایسی نبی کی بیوی کو اولاد نہیں دوں گا۔ سامعین گرامی قدر کون ہے ابو طالب؟ کسی عزت کا مالک ہے جناب ابو طالب۔ نانو جی ہمیں سکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ بھئی پاکستان کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نے۔ پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ صدارت کس نے کی؟ مجھے ذرا یہ بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ جنہیں سمجھ ہے اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ جہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا، جو علی کے لیے نہیں بولا علی اس کے لیے قبر میں کیوں بولے؟ مولا سلامت رکھے۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ، بیوی سیدہ آپ کو یاد آباد ہے، مجھے ذرا یہ بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ شہر کون سا تھا؟ مکے میں ابو طالب کے گھر۔ بھائی صاحب مکے میں تو اللہ کا اپنا گھر موجود ہے، پھر ابو طالب کے گھر کیوں کروا رہا ہے؟ تو مولوی صاحبان نے کہا میرا بھائی آپ نے تاریخ کو پڑھ کر نہیں دیکھا، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے، گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے، گھر اللہ کا تھا کس کا تھا؟ گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے۔ جہاں بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ پھر اتنا کمال کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ مولانا سلامت رکھے، بیوی سیدہ آپ کو شاد آباد۔ پھر اتنا کمال کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ بڑی صاحب کھانا کس نے پکایا؟ ابو طالب نے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ پوری کائنات کے رازق بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے پکے پکائے کھانے اتار سکتا ہے، اپنی توحید کے جلسے پر لنگر ابو طالب سے پکوا رہا ہے۔ عجب نہیں کہ واضح گزرتا ہے میں پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں۔ میرے سمجھ آئی ہے، میں پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں۔ نانو جی 40 کافروں کو بلایا گیا، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں، 40 کافروں کو بلایا گیا، دعوت ذی العشیرہ، ذی العشیرۃ الاقربین، اپنے قریبی بلا۔ توجہ، تھک گیا مولوی رشتہ داری ثابت کرتے کرتے، یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے، یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے، یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے۔ دعوت ذی العشیرہ میں کسی کی آمد ثابت کر کے دکھا۔
साहिबान इल्म व दानिश से गुफ्तगू है। मैं कह रहा हूँ दावत असीरा में किसी की आमद साबित करके दिखा। ये लगते थे, वो लगते थे, ये लगते थे, वो लगते थे, लेकिन जिब्रील ने पूछ लिया या रब्बी वो मन तहतल किसाई, जिन्हें समझ आई है, या रब्बी वो मन तहतल किसाई, ए पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? आवाज़ कुदरत आई, हम फातिमा तो अबूहा वो बालुहा वो बलूहा, फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं, नहीं समझे, फातिमा है, फातिमा का बाबा है, रसूल की बेटी नहीं, फातिमा का बाबा है, फातिमा का बाबा है। पता चला अल्लाह रसूल की रिश्तेदारी को कबूल नहीं करता, बल्कि बतूल की रिश्तेदारी को कबूल करता। मौला सलाम अलैकुम। पता चला अल्लाह रसूल की रिश्तेदारी को कबूल नहीं करता, बतूल की रिश्तेदारी को कबूल करता। इमरान का घर 40 रिश्तेदार, नाजुल बलागा वाले का भी मौला तकरीर के लिए तैयार है। सब मेहमानों ने खाना खाया, तकरीर के साथ लंगर नानी अबू तालिब के घर की पुरानी सुन्नत है। कुछ भाई ऐसे चलता है जैसे कभी खाया नहीं, और जिन्होंने खाया वो तो मेरे साथ बोलो यार। आपने कई तबलीगी जमात वाले देखे होंगे, तवा साथ होता उनके, चूल्हा, सिलेंडर। और मेरे भाई किस लिए? और मेरे भाई पेट पूजा भी तो करनी है, तो अल्लाह के लिए गया, रोटी घर से लेकर गया। एक मोमिन दिखा जो रोटी घर से लेकर आया हो। दाखिला दरबार मिंबर हुसैन पर कराओ कर चैलेंज कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक मोमिन दिखा जो रोटी घर से लेकर आया, एक मोमिन दिखा जो रोटी घर से लेकर आया। खुदा की कसम हम रोटी घर से इसलिए नहीं लेकर आते कि दुनिया और आखिरत में वो रहते हैं चैन से, कि दुनिया और आखिरत में वो रहते हैं चैन से। लंगर हसन से मिलता है पानी हुसैन से। और सलामत रखो जी सैयदा आपका बिस्मिल्लाह। मैं कह रहा हूं दुनिया और आखिरत में वो रहते हैं चैन से, दुनिया और आखिरत में वो रहते हैं चैन से। लंगर हसन से मिलता है पानी हुसैन से। सारे मिलकर अपने देश के लिए आदरिया। लंगर हसन से मिलता है पानी हुसैन से, लंगर हसन से मिलता है। बेटी साहब लंगर हसन से मिलता है पानी हुसैन से। रसूल खुदा तकरीर के लिए तैयार है। खाना खाया किसने दी? मुशरिकों ने। रसूल खुदा तकरीर के लिए उठे, अबू लहब ने उठकर ऐलान किया चलो चलो इसकी तकरीर नहीं सुननी। और मुशरिक की आदत हमेशा याद रखना, लंगर खा लेता है तकरीर नहीं सुनता। जिन्हें समझ आई है, लंगर खा लेता है तकरीर नहीं सुनता। नमजी काफिर के सामने जितनी मर्जी देके पका, उसे कोई एतराज नहीं, उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई तंगी नहीं। तंगी होती है उसे तकरीर के साथ, परेशानी होती है उसे किसके साथ जी? परेशानी होती है उसे तकरीर के साथ, टेंशन होती है उसे तकरीर के साथ। अब जरा 5 सेकंड के लिए सोचो, अगर कोई खतीब मिंबर पर आकर खड़ा हो और मजमा ही बगैर तकरीर सुने बाहर निकल जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? उस रसूल के टूटते हुए दिल पर मरहम रख दिया जनाब अबू तालिब ने। उस रसूल के टूटते हुए दिल पर मरहम रख दिया जनाब अबू तालिब ने। इधर कुरान से ज्यादा मुकद्दस हस्ती उतरी, कुरान से ज्यादा, आपने समझे नहीं यार, इधर कुरान से ज्यादा मुकद्दस हस्ती उतरी, उधर जनाब अबू तालिब ने उठकर ऐलान किया जिसने जाना है चला जाए, लेकिन दावत कल फिर होगी। हाय हाय हाय, जिन्हें समझ आई है, जिसने जाना है चला जाए, लेकिन दावत कल फिर होगी। अगले दिन उन्होंने एक शरीफ आदमी भेजा था कि कल का टाइम पूछ कर आएगा, कल कितने बजे। वो गया और कल का टाइम पूछ कर आ गया। अगले दिन काफिर आए, खिलाने वालों के घर में कमी कोई नहीं थी, खाने वालों में अक्सर कमी थे। खिलाने वालों के घर में कमी कोई नहीं थी, नबी खाने वालों में अक्सर कमी थे। जिसकी उंगली पकड़कर आखिरी नबूवत और पहली इमामत ने चलना सीखा था, और अबू तालिब ने फिर सबको खाना खिलाया। मुशरिकों ने फिर बाइकाट कर दिया, फिर उठकर निकल गए, इसकी तकरीर नहीं सुननी। इसे पता चला शैतान के भी वली होते हैं। तो नहीं फरमाई आपने, इससे पता चला शैतान के भी वली होते हैं जिन्हें शैतान वही करता है। क्या जी, अगर ये तकरीर सुन के उठते आपकी दुआएं चाहिए, अगर ये तकरीर सुन के उठते तो बात समझ में आती थी। इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं सुना
اور اٹھ کر باہر نکل گئے تو اس سے پتہ چلا شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں جنہیں شیطان نہیں کرتا. جس بندے کو اگلے فکرے پر سمجھ آئے اس میں منبر رسول سے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. زبردستی بولنے کی ضرورت نہیں. ابھی رسول بولے نہیں تھے, شیطان نے بتا دیا کہ کیا بولنے والا ہے. ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا, خالی قلم مانگا تھا. شیطان نے بتا دیا علی جن ولی اللہ لکھنے والا ہے. مولا سلامت رکھے. جن کو سمجھ آئی ان کی معرفت کو میرا سلام. بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد. شیطان نے بتا دیا علی جن ولی اللہ لکھنے والا ہے. بس امیر گرامی قادری امام فرماتے ہیں علی کے دوست سے دوستی رکھ, چاہے تیرے باپ کا قاتل ہے کیوں نہ ہو, اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ, چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو. یہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا. یہاں علی کے لیے بولو گے تو علی تمہارے لیے قبر میں بولے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں صدف سر حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں. صدف سر حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. بی بی سیدہ آپ کو شاد و آباد رکھے. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. بی بی سیدہ آپ کو شاد و آباد. بٹ سب شکلوں سے پتہ چلتا ہے, چہروں سے پتہ چلتا ہے, شکلوں سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کسی نے تیرے چھٹے مولا سے پوچھا مولا کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب کیا ہے؟ مولا اللہ نے کیوں فرمایا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا؟ ذائقہ سواد ٹیسٹ, ذائقہ سواد ٹیسٹ. مولا موت اور ذائقہ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخر کے وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شاید سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے, اور منافق جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شاید سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. مولا سلام. موت شاید سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. دنیا میں مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں. علی کا نام لے کر رمضان بھائی شکلوں کو دیکھو. کسی نے زہر کھایا ہے, کسی نے شہد کھائی ہے, نہیں کسی پہ رحمت پڑی ہے, کسی پہ لعنت پڑی ہے. بی بی سیدہ آپ کو شاد آباد. کس پہ رحمت پڑی ہے, کس پہ لعنت پڑی ہے. دوستو تیسرے دن کفر ہیٹرک پہ تھا. ہیٹرک سمجھ نہیں, تیسرے دن کفر ہیٹرک کرنا چاہتا تھا. توجہ نہیں فرمائی. تیسرے دن کفر ہیٹرک کرنا چاہتا تھا اور اسلام کی کل خانی ہو جاتی. اگر حمایت جناب ابو طالب نہ ہوتی تو اسلام کو اپنی قبر پہ کوئی پھول چڑھانے والا بھی نہ ملتا. مصطفیٰ کی خلافت شادی مکے کی وادی میں چیخ بن جاتی. جناب ابو طالب نے اسے آذان بنا دیا. ہائے ہائے ہائے. جناب ابو طالب نے اسے آذان بنا کے, وہ جو چیخ بننے والی تھی, وہ جو چیخ بننے والی تھی, ابو طالب نے اسے آذان بنا دیا. ہر بندے سے اپیل ہے جو دیکھ سکتا ہے میری طرف دیکھے. تیسرے دن بڑی صاحب اس نے نقشہ ہی بدل دیا. ادھر سے ابو لہب اٹھا, ادھر سے جناب ابو طالب اٹھے. جنہیں سمجھ نہیں آئی فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے میں کہہ رہا ہوں ادھر سے بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. اور جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا. اور جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. ادھر سے قذاب اٹھا, ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. کچھ بندے مجرمانہ طور پر چپ ہیں, اور جب میں فکریں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ فکر میں اپنی مخدومہ عالیہ کی خدمت میں گناہگار کتا ہونے کی حیثیت سے شہید محسن نقوی کے 6 فکرے پڑھنے چاہتا ہوں. شہید محسن نقوی فرماتے ہیں حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو, حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو. میں تو کس بندہ کون سی معرفت میں بیٹھا ہے. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو, باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نگی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزوی اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. مولا سلام علیکم. ہر جزوی اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. جی اجازت ہے آپ کو تقریر سناؤ حضور. کائنات کے سب سے بڑے نبی نے
تقریر کو شروع کیا. کسی مسلمان کی کتاب سے نہیں, مسٹر ایٹ دا گیون فال آف دا رومن امپائر. عیسائی مورخ کی کتاب ہے مشہور زمانہ. عیسائی مورخ کی کتاب ہے مشہور زمانہ. شیعہ نہیں, سنی نہیں, مسلمان نہیں. وہ کہتا ہے کائنات کا سب سے بڑا نبی تقریر کے لیے اٹھا. اس نے کیا کہا؟ آل دا پیپل آف دا قریش, آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ آف دا گاڈ. میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں. Who will help me? کون ہے جو میری مدد کرے؟ توجہ نہیں فرمائی, ان فکروں پہ ضرور بولنا. Who will help me? کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who will follow me? کون ہے جو میری اتباع کرے؟ He will make my minister my caliph and in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, وہ میرا خلیفہ ہوگا, وہ میرے مشن کا انچارج ہوگا. شادی میرا دل کاری نہیں رہا کہ زمین پر کھڑے ہو کر فکرے پڑھوں, عرض پر کھڑے ہو کر پڑھوں, پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں کہتا, حق ادا نہیں ہوتا. غیر مورد عیسائی کہتا ہے سب کے سب چپ تھے, بٹ بین ایک چائلڈ, لیکن ایک بچہ ہوا جو 10 year old اور جو 10 سال کا تھا, اینڈ ہز نیم علی, اور اس کا نام علی تھا. ہی جمپڈ, وہ اچھلا اینڈ کرائنگ, او رسول اللہ, I will help you, I will follow you, I will break the barn of your enemies. یا رسول اللہ, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دے رہا ہوں. بی بی سید آپ کو شاد آباد, خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. یا رسول اللہ, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. عیسائی مورخ کی کتاب ہے. یا رسول اللہ, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. اس لیے تو اللہ نے کہا جبریل میرے حکم کو جو شخص ٹال دے, جبریل میرے حکم کو جو شخص ٹال دے, اس کی عبادتوں کو گناہوں میں ڈال دے, اور جو رزق ابو طالب کا کھا کر مکر جائے, ایسے نمک حرام کو دولت میں ڈال دے. مولا سلامت رکھو, بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھو. مجھے فرمائش کی گئی تھی کہ مولا علی کے حوالے سے نظم کے دو فکرے پڑھنا ہوں. جی اجازت ہے, آپ کو سناؤں. میں تیرا جب ظہور مرتضیٰ کی پہلی ربائی پڑھنے لگا ہوں, آپ تو متوجہ ہو کے بیٹھے. میں تیرا جب ظہور مرتضیٰ کی پہلی ربائی پڑھنے لگا ہوں, میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے. توجہ نہیں فرمائی, کچھ بھائیوں نے توجہ نہیں فرمائی. میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سور رہی ہے, کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سور رہی ہے. بتان عالم کے بت پرستوں اور بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا, جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا رجب کی دیر آور رہی ہے. رجب کی تیرہ اوپر رہی ہے. نہ یہ کوئی رات معمولی رات نہیں. میں کہہ رہا ہوں توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے. توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے. جو جشن منانے کے لیے آئے ہو میرے ساتھ بولے, میں کہہ رہا ہوں توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے. اسلام کے سورج کی ضیاء آج کی شب ہے. سہنے دل مومن کا دیا آج کی شب ہے. راہ مہر سال کیا آج کی شب ہے. وجہ کیا ہے؟ مگر ہر لمحہ, مگر اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے. ہر سمت علی زربانی زربانی ہے. سارے مل گئے. اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے. ہر سمت علی زربانی زربانی ہے. اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس رات کا ہر لمحہ دعا بھی ہے, کرم بھی. اس رات کا ہر لمحہ دعا بھی ہے, کرم بھی. اس رات میں سہمے ہوئے کافر بھی صنم بھی. اس رات کا ممنون خدا بھی ہے, حرم بھی. اس رات کا ممنون خدا بھی ہے, حرم بھی. اس رات کا ممنون خدا بھی ہے, حرم بھی. توجہ چاہتا ہوں دیکھو کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے. مگر اس رات کا ممنون خدا بھی ہے, حرم بھی. وجہ کیا ہے؟ وہ تو ٹوٹ گئے صاحب ایمان ہوا ہے. وہ تو ٹوٹ گئے صاحب ایمان ہوا ہے. اس رات میں کعبہ بھی مسلمان ہوا ہے. مولا سلامت رکھو. بیوی سید آپ کو شاد آباد. وہ تو ٹوٹ گئے صاحب ایمان ہوا ہے. اس رات میں کعبہ بھی مسلمان ہوا ہے. مگر شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے.
جنہیں سمجھ آئے گی ان سے میری بات ہے، دوسرے بندے سے میری بات نہیں ہے۔ لیکن شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو منافق ہو کہ غاصب ہو، کوئی حاسد ہو منافق ہو کہ غاصب ہو، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے۔ سلام علیکم۔ آخری مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ علی حق کی صدا دینی۔ میں کہہ رہا ہوں قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، قدرت نے بڑی دیر، اللہ میں توجہ چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، پھر حضرت عمران کی زوجہ کو بلایا۔ قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، آدھے بندے بولے ہیں قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، پھر حضرت عمران کی زوجہ کو بلایا، درمادر حیدر کو مکفل نظر آیا، درمادر حیدر کو مکفل نظر آیا، اللہ نے دیوار کو رستے سے ہٹایا، اللہ نے دیوار کو رستے سے ہٹایا، مگر کس انداز سے پتھر میں دراڑ آئی تو دیوار ہوئی شک، پتھر میں دراڑ آئی تو دیوار ہوئی شک، دیوار ہوئی شک کو سجائی علی حق علی حق علی حق علی حق بڑھ لال کلندر محمد والے محمد کیا جب مگر نہیں آ ٹھیک ہے میں بھی بندہ کل لم جائے پھر تو اسپیکر دی وچ گیا نا اللهم كل ولي